حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور استاد حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب استاد مدرسہ تجوید القرآن الکریم مدنی مسجد ہیراپور جموں ڈانڈ سے درخواست گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون قال آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد قابل قدر علماء کرام اور سامعین حضرات بزرگوں اور دوستوں عزیز بچوں، یہ بڑی میرے لیے بے ادبی کی بات ہے کہ حضرت مفتی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہم جو چھوٹے لوگ کچھ ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، لیکن چونکہ حکم ہے 5 سے 7 منٹ تک آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کو عرض کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہی ہے امتحان و آزمائش کے لیے۔ ابھی آپ حضرات نے محرم الحرام کی فضیلتیں اور برکتیں ان سے سماعت فرما رہے تھے۔ میں آپ کو ایک دوسری جانب لے جانا چاہتا ہوں، وہ بھی اسی مہینے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج میں اس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو مراد رسول ہے، جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 6 سال تک دعائیں مانگی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 6 سال تک دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ اسلام کو قوت پہنچا دے، یا تو ابو لہب کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، یہ وہی عمر ہے جس کے آرے میں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، یہ وہی عمر ہے اسلام لانے سے پہلے مسلمان تھر تھر کانپتے تھے، یہ یہی عمر ہے جس کو دیکھ جن کے منشے کے مطابق اللہ رب العزت نے کلام پاک کی آیت نازل فرمائی ہے، یہی وہ عمر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بن کر کے دنیا میں آئے۔ واقعہ مشہور ہے کہ وہ چلے تھے اپنے بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کے لیے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ حضرت عمر پہنچتے ہیں بہن اور بہنوئی کے یہاں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، اور وہ تلاوت کرتے کرتے یہ دستک دیتے ہیں، آواز آتی ہے، کون؟ کہا میں عمر ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں وہاں، ان کی بہن جب آواز سنتی ہے کانپتی ہے، ڈر جاتی ہے اور قرآن کریم کو لپیٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ بھائی پوچھتا ہے عمر بن خطاب پڑھ کیا رہا تھا؟
بے دریغ اس کو مارا اور بے دریغ اس کو پیٹا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، تو بہن نے ایک آواز دیا ہے، اے عمر سن لے، اگر تو عمر خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو مارتے مارتے تھک ہو جائے گا، میرے ایمان جو دل میں موجود ہو چکا ہے اسے تم نکال نہیں سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جب یہ ماجرا دیکھا ہے، بہن کو پیٹتے تھک گیا، بہنوئی کو مارتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے ماجرا، میں بات کو جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دار ارقم میں پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف فرما۔ وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد وہاں آواز دیتے ہیں، تو آج کی طرح دروازے نہیں ہوتے تھے، دروازوں میں پہلے درار ہوتی تھی، سوراخیں ہوتی ہوا کرتی تھی، اس سوراخ سے دیکھتا ہے، ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر آئے ہیں اور حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، عمر آیا ہوا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سترک ہو جاؤ، چوکنا رہو۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے یارو، اے میرے جانشارو، آپ بے اطمینان کے ساتھ یہاں تشریف رکھو۔ آج اگر عمر سیدھے ہاتھ آیا ہے، اگر وہ میرے پاس محبت کے نذرانے لے کر آیا ہے تب تو اس کی خیر ہے، اگر وہ الٹی نیت سے آیا ہے، اگر میرے سلسلے میں بری نیت لے کر کے آیا ہے تو آج اس کی تلوار گردن بھی اسی کی ہوگی۔ دوستو بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں۔ بھیجتے اپنے سینے کو، کیوں بھیجنا ہے، کیوں دبانا ہے؟ اس لیے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جو انوار الہی موجزن تھا، اس انوار الہی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل کرتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دبایا ہے تو انوار الہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے اطہر پر، قلب اطہر پر موجزن تھا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے میں منتقل ہوتا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا، تشریف لے جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، صحابہ کرام وضو کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ وضو کر رہے ہیں، عمر فاروق پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ہاتھ پیر کیوں دھو رہے ہیں؟ یہ پاؤں کیوں دھو رہے ہیں؟ یہ اپنے چہرے کو کیوں دھو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز ہوگی۔ اچھا، کہاں نماز ہوگی؟ اسی دار ارقم پر؟ نہیں، اب نماز دار ارقم پر نہیں ہوگی۔ ابھی تک نماز چھپ چھپا کر کے پڑھا کرتے تھے، اب نماز دار ارقم میں نہیں ہوگی، اب نماز سیدھے کعبے خانے کعبے میں ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیچھے صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، چل رہے ہیں۔ ادھر ابو لہب کھڑا ہے انتظار میں کہ عمر گیا ہے نبی کے سر کو تن سے جدا کر کے میرے قدموں میں لا کے رکھے گا۔ ادھر دیکھ رہا ہے ابو لہب کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ تشریف لاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہٹ جائے ابو لہب، ہٹ جا میرے راستے سے، اگر اے امام مجاہد تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اگر مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کیا ہے تو آج تیری گردن بھی میری تلوار سے نہیں بچ سکے۔
دوست بزرگوں وہ چلتا ہے اور خانے کعبے میں جا کر کے علل اعلان مکہ مکرمہ میں خانے کعبے میں اذان دینے کا سبب بھی جو ہوا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی شخصیت ہے جس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک منافق کی جنازے کی نماز پڑھا دی۔ ایک منافق کا انتقال ہوا، وہ آدمی آیا کہ اللہ کے رسول آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، گھبرا رہے ہیں اندر سے، ایک منافق کا جنازہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے جا رہے ہیں۔ ابھی سلسلے میں کوئی آیت کو حکم نازل نہیں ہوا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر گھبرا رہے ہیں، ایک منافق کی جنازہ اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو سراپا رحمت بن کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ تو غضب اس پر نازل ہونے والا ہے، عذاب ہونے والا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھ دیا ہے۔ ادھر عمر کا ارادہ ہوا، ادھر منشا ہوا، آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَّاتَ قَبْرِي، اے اللہ کے رسول آپ ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے اور آپ اس کی قبر پر بھی نہیں جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں نماز پڑھا دیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشے کے مطابق آیت نازل ہوئی ہے، اور ایسے سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں۔ وہ تنہا شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بے شمار منشے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی ہے۔ فرق مراتب تمام صحابہ کرام میں ہے، لیکن کسی کے تذلیل اور تحقیر کر کے بیان کرنا، سب سے صحابہ کرام میں سب سے افضل مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی کا، چاہے وہ حضرت حسین ہو، چاہے حضرت حسن ہو، چاہے حضرت علی مرتضیٰ ہو، تنہا وہ شخصیت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو لولو مجوسی نے تیر سے مارا تھا، اور اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی رضی اللہ عنہ ورضوانہ۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہو جاتی ہے، اور اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جو ابھی آپ سن رہے ہیں سیدنا حسن و حسین، اس کربلا کی میدان سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام جو ملا ہے دوستو بزرگوں، وہ پیغام بہت سارے پیغامات میں ایک پیغام یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت اور شریعت کی بقا اور ناموس صحابہ کی حفاظت کے لیے اگر جان کی بازی لگانی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے تو سب کچھ لٹا کر سکتے ہیں، لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آنچ نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے مہینے سے پہلے یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ گزرا ہے، اس مہینے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 20 ذوالحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ عثمان غنی ہے جس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں پیدر پہ نکاح ہے۔ یہ وہی عثمان غنی ہے جس نے مدینہ پاک میں میٹھے پانی کا پینے کا انتظام کیا ہے۔ ایک کنواں تھا، اس کنواں کا مالک یہودی تھا، اور اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، باقی مدینہ کا پانی کھارا تھا۔ آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے معاملہ کیا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو اور اس کا پانی بھی تم استعمال کرو گے۔ وہ یہودی نے شرط لگایا کہ اتنی رقم لوں گا، اور اس شرط کے ساتھ لوں گا کہ یہ پانی ایک دن آپ استعمال کریں گے، ایک دن میں استعمال کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کو منظور کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، پیسے بھی دے دیے۔ اب جو لوگوں کو مفت میں پانی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مل رہا تھا، وہ سارے لوگ ایک دن جس دن حضرت عثمان غنی کی باری آتی سارے لوگ پانی بھر دیتے، اور دوسرے دن جب یہودی کی باری آتی تو کوئی پانی خریدنے پہنچ جائے گا پیسہ سے لینے کے لیے۔
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ یہ ماجرا ہے تو یہودی نے کہا کہ عثمان اور مزید اتنے پیسے دینے پڑیں گے تو مجھے میں کنواں تمہیں حوالے کرتا ہوں اور پانی بھی میں استعمال کروں گا۔ دوستو بزرگوں، یہ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کو کفار و مشرکین نے مدینہ پاک میں ان کے گھر کا قید و بند کر دیا، اور یہی حسن و حسین کو دروازے پہ پہرے کے طور پر حضرت علی نے لگایا تھا کہ کوئی ظالم ان کے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ لیکن دوستو بزرگوں، ان ظالموں کو رحم نہ آئی، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، پورے 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بلوائیوں نے پانی کو بند کر دیا۔ یہ وہی عثمان غنی جو پورے مدینے میں میٹھے پانی کا انتظام کیا ہے، ظالم نے ان کو ہی پینے سے روک دیا ہے اور محصور کر دیا ہے، اور جب 40 دن ہو گئے کوئی آواز نہیں تو ظالموں نے چھپر پھاڑ کر کے اوپر سے گیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ پہلے پاری کی وہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت پڑھ رہے تھے اور ظالموں نے اتنا زور سے رڈ مارا ہے کہ سر سے خون کا فوارہ پھوٹا ہے، قرآن کریم کی اسی آیت پر جا کر گرا ہے۔ دوستو بزرگوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے، صحابہ کرام نے پوچھا، اے عثمان، جب آپ کو بھوک لگتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ آپ کو پیاس لگتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لوگوں سنو، جب بھوک لگتی تھی تو نماز پڑھتا تھا، پیاس لگتی تھی قرآن پڑھتا تھا۔ دوستو بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اس سے پیغام ملتا ہے، کن کن شہیدوں کا تذکرہ کریں گے، کن کن صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں گے۔ یہاں تو ہم وہ شخص بن چکے ہیں کہ ماتم وہ کرے جو منکر حیات شہداء کا، ماتم وہ کرے جو منکر حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، اور ماتم اس کا کیا جاتا ہے جو مر جاتا ہے۔ اللہ اس کو زندہ قرار دیا ہے، چاہے شہادت حسین ہو، سیدنا عثمان غنی ہو، عمر فاروق ہو، حضرت زکریا ہو، اور دیگر صحابہ کرام ہو، جن جن لوگوں نے شہادت کا جام دیا ہے، آپ کن کن کے ماتم کرو گے؟ اس لیے دوستو بزرگوں، اپنی زندگی میں صحابہ کرام کی زندگی کو داخل کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے زندگی کے اندر داخل کیجئے۔ اللہ ہم کو بھی یہاں کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ بہت مختصر اور جلدی میں اپنی بات کو عرض کیا ہوں، اس لیے کہ بڑی بے ادبی ہوگی کہ حضرت تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔